صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت علی بن ابی طالب جن کی زندگی کے واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا قبیلہ بنو مزدحج اور بنو خزیمہ میں، تو وہاں پر جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جنگجو انسان تھے، ایسے سپہ سالار تھے جو جنگی تمام سامان سے واقف تھے۔ یعنی وہاں پر جانے کے بعد آپ نے اسلام پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تو کچھ زبردستی کی اور کچھ لوگوں کا قتل بھی ہوا، اور جب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں سنا دی تو اللہ کے نبی نے خفگی کا اظہار فرمایا۔ نہ صرف اظہار فرمایا بلکہ حضرت علی بن ابی طالب کو بنو جزیمہ کے ان تمام لوگوں کو جن کو قتل کر دیا گیا تھا ان کی دیت دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے جا کر وہاں پر اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تعلیم دی، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لوگ قتل کیے گئے تھے ان کو معاوضہ دیا، دیت دی، اور اس کے بعد وہ تمام کا تمام وہاں سے واپس آ پائے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کے اندر ایسے بڑے مراحل آئے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے کاندھے پر لیا اور تمام کے تمام بت جو 360 بتوں سے آماجگاہ بنا ہوا تھا خانہ کعبہ اس سے پاک کیا۔ ایک روایت تو حضرت علی زینبون کی بھی ملتی ہے جو حضرت زینب ابو العاص کے بیٹے تھے، ان کے تعلق سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے کاندھے پر چڑھایا، لیکن جو روایتیں ہیں اس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب کا ذکر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اگر میں آسمان کو چھونا چاہتا تو میں چھو سکتا تھا، ایسی بلندی پر میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ ان تمام بتوں سے خانہ کعبہ کو تمام صاف کر دیا گیا، اور موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے تمام پاک کر دیا گیا، اور وہ عزا تمام کا تمام ختم کر دیا گیا، اور پھر وہ حبل جس کی جے جے کار یعنی غزوہ احد کے دن ابو سفیان بن حرب نے کی تھی اس کو بھی پاش کر دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت علی بن ابی طالب
کو وہاں سے حنین کی طرف جب بھیجا گیا تو آپ کو بڑا علم دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا زور ہوا اور مسجد نبوی میں آنے کے لیے جب آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی بن ابی طالب کے سہارے سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ایک مکان سے دوسرے مکان یعنی حضرت بی بی عائشہ کے پاس جو آ رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بڑا زور تھا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے ہوئے اس انداز سے لے آئے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ ظہر کے وقت جبکہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے اس وقت پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہٹنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مقام پر ٹھہرا کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور مکبر کا کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ اس انداز سے بھی ایک نماز ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کو بے انتہا چاہتے، نہ صرف یہ بلکہ آپ نے خیبر کے دن تو یہ فرما دیا تھا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس دن رات ان لوگوں کی ایسے گرا گزری کہ صبح کب ہوگی اور کس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آئے گا۔ یہ تمام باتیں ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے غسل کے وہ تمام فرائض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ تمام کے تمام کیے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کیے تو اس کے بعد جو وراثت کا مسئلہ آیا جس کے اندر وہ زمینیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ و جدال کے ملی جیسے بنو نذیر کی زمینیں تھیں، اور اس کے بعد پھر خیبر فتح ہونے کے بعد خیبر کے اطراف و اکناف کے لوگ بغیر جنگ و جدال کے معاہدے کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے اور خراج دینا منظور کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی کے پیسوں کو اپنے لیے، مہاجرین کے لیے، غربا کے لیے تمام رکھ دیا، یعنی ازواج مطہرات کی زندگی کو کس انداز سے ان پر خرچ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان جو غریب ہیں جو مہاجر ہیں ان پر کس انداز سے خرچ کیا جائے، یہ تمام کا تمام بات رہی۔ لیکن حضرت بی بی عائشہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان زمینوں کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اپنے رشتہ داروں اپنے عزیزوں سے زیادہ میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال چھوڑا ہوا ہوتا وہ امت محمدیہ کے لیے ہوتا ہے، اور میں یعنی اس معاملے کے اندر کسی قسم کا پہل نہیں کر سکتا۔ ہاں تم جو استعمال کرتے تھے وہ اب بھی تم حاصل کر سکتے ہو۔ تو حضرت کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ ان سے ذرا خفا ہو گئیں، لیکن جس وقت حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر پہنچے اور وہ خفگی کو آپ نے دور کر دیا، اور اس وقت انہوں نے کہا اے بنت رسول یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میں ہی کروں گا، لیکن ایک بات یہ کہ میں خلاف ورزی کسی قسم کی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میرے پیش نظر ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب حضرت بی بی فاطمہ کے مرنے کے بعد پھر وہ مشیر خاص رہے حضرت ابوبکر صدیق کے، اور جو فقہی مسائل ہوتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب بہت اچھے انداز سے اس کو تمام حل کیا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پڑی۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت علی بن ابی طالب نے یہ کام انجام دیا، فقہی تمام مسائل۔ حضرت علی بن ابی طالب کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو، یعنی شان نزول جس انداز سے ہوا ہے وہ بیان کرنے کے موقع پہ میں ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے بارہا لوگوں سے یہ بات کہی، اور فقہ کے جاننے میں حضرت علی بن ابی طالب سے زیادہ کوئی اور واقف کا نہیں تھا۔ یہ بات کا اعتراف ان خلفائے راشدین کو بھی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کا بھی جب دور آیا تو آپ نے ان سے وہی کام لیا۔ بسا اوقات تو فیصلے حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے ایسے کیے کہ حضرت عمر کو یہ بولنا پڑا کہ حضرت اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، اسی لیے کہ آپ نے وہ فیصلے اس انداز سے حل کیے جو فہم انسانی سے بعید بات ہے۔ اس لیے کہ مختصراً بات یہ کہ دو عورتوں نے آ کر، ایک شوہر کی دو عورتیں تھیں، انہوں نے آ کر کہا اس لڑکے کو ہم نے جنم دیا، ہم نے پیدا کیا، حالانکہ ایک لڑکی کی مال تھی اور ایک لڑکے کی مال تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے جب یہ مسئلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو تھوڑا سا دودھ دے دو، اور جس کا دودھ گاڑا تھا حضرت علی بن ابی طالب نے بچے کو اس کو حوالے کرتے ہوئے کہا
کہ بچہ اپنا پیدائشی حق ڈبل لے کر اس انداز سے پیدا ہوتا ہے، اور اس جو پتلا دودھ جس کا تھا اس کے حوالے لڑکی کیا آپ نے. یہ فیصلہ اس انداز سے مت پوچھیے. نہ صرف یہ بلکہ ایک شخص نے آ کر حضرت علی بن ابی طالب سے حضرت عمر کے زمانے میں کہا میں نے دیکھا ہے کہ فلاں ابن فلاں وہ شخص میری ماں کے ساتھ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ کیا اس کی سزا دی جائے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے. حضرت علی بن ابی طالب نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے اس کو دھوپ میں ٹھہرا کر دیا اور کہا کہ اس کے عکس کے اوپر درے لگاؤ. یہ ایسا انصاف ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت کے اندر بھی کوئی حل نہیں کر سکتا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب نے منٹوں میں تمام مسئلہ حل کر دیا. آپ جان کر تعجب کریں گے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب کے دل ایک دوسرے کے لیے کتنے پاک تھے. حضرت عثمان غنی نے حضرت عثمان غنی جب خلیفہ منتخب ہو گئے، حضرت علی بن ابی طالب نے بغیر چون چرا کے تمام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا یعنی آپ کو شہید کر دیا گیا، اس وقت حضرت علی بن ابی طالب کے پاس لوگ آئے. آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی خلیفۃ المسلمین کی لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بیعت کر لوں، یہ کام تو بدری صحابہ کا ہے، آپ لوگ واپس چلے جاؤ. اس انداز سے آپ نے واپس بھیجا دیا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اے اللہ میں حضرت عثمان کے خون سے بالکل بری ہوں. آپ نے صاف طور پر یہ بتلا دیا. لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے اس لیے کہ بنو امیہ کا یہ خیال تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے میں حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہے. حضرت معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا اور اپنے مشیر خاص ان کو بنایا اور ان سے کہا کہ مجھے خلافت کے لیے کیا کرنا ہے. عمرو بن عاص نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ کیوں دوں، آپ مجھے اس کے معاوضے میں کیا دینے والے ہیں؟ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ تحریری طور پر مجھ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ اگر آپ خلیفہ منتخب ہو جائے تو مجھ سے میرے حوالے کیا جائے تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا. چنانچہ حضرت معاویہ نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں سے جب آپ نے معاہدہ کے تعلق سے بات کی تو سارے لوگوں نے کہا کہ عمرو بن عاص سے آپ مشورہ لے لیجئے، آپ ان کو مشیر خاص بنا دیجئے. چنانچہ حضرت معاویہ نے دوسرے دن ایک معاہدے کے تحت یعنی حضرت عمرو بن عاص سے معاہدہ کیا کہ اگر میں خلیفہ منتخب ہو جاؤں تو مصر میں آپ کے حوالے کروں گا. اس کے بعد حضرت معاویہ نے جو مشورہ دیا تھا دوستو وہ مشورہ سن لو کہ کس قسم کا مشورہ ہے. حضرت معاویہ نے کہا کہ رومیوں کے جتنے قیدی آپ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے آزاد کر دیے جائیں، جتنے لوگ شاعر ہیں اور جتنے لوگ خطیب ہیں ان تمام لوگوں کو خرید لیا جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا مکمل الزام حضرت علی بن ابی طالب پر ڈال دیا جائے. اس انداز سے وہ شعراء کو، وہ خطبہ کو، وہ خطیب لوگوں کو اس بات کے لیے ذرا کثیر دیا گیا اور ان لوگوں کو خرید لیا گیا تاکہ چپا چپا خریا خریا گاؤں گاؤں یہ تمام بات پھیلا دی جائے کہ حضرت عثمان کے شہید کرنے میں حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھا. ایک ماہ میں ایک سازش اس انداز سے چل رہی تھی. سبائی فرقے کے لوگ کچھ دور سازش کر رہے تھے اور پھر جب یہ تمام لوگ آ گئے اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرنا ان لوگوں نے چاہا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بیعت کرنے میں تھوڑا سا تعامل کیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا بیعت کر لو، یعنی بزور شمشیر ان سے بیعت لے لی گئی. یہ بات حق اور یہ بات سچ ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ سبائی فرقے کے تمام لوگ یہ تمام کے تمام سر اٹھائے ہوئے تھے. اس وقت حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی بن ابی طالب کے گھر آئے اور انہوں نے کہا، ایک مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیا جائے. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کیا میں اس معاملے میں پہلو تہی کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن کے احکامات ہے اس کے مطابق میں بالکل مکمل طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ لوگ تو میرا ساتھ دو. اس انداز کے بعد حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وہاں سے نکل کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حج کے لیے گئی ہوئی تھی مکہ مکرمہ آ گئے اور انہوں نے سنا دیا کہ اس وقت مدینے کی فضا بالکل مقدر ہے اور وہاں سبائی فرقے کے لوگوں کا بڑا زور ہے. حضرت علی بن ابی طالب کو ہم بے بس اور مجبور پاتے ہیں. اس انداز سے ہم آ گئے. بی بی محترمہ نے کہا کہ ایک علم اصلاحی طور پر ہم بلند کریں گے جس کے تحت حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہم لے لیں گے. چنانچہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر دست راز بن گئے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مربد نام کی ایک جنگ ہوئی جو وہاں سے نکل کر یہ لوگ بصرہ آئے. بصرہ کے جو حاکم تھے جس کو حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عثمان کو وہاں پر مقرر کیا تھا، وہ معاملہ یہ ہوا کہ وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا، پھر جب افراتفری کا معاملہ ہوا، بحث اور مباحثہ ہوا تو اس وقت یہ بتلا دیا گیا کہ
کہ حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے حضرت عثمان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے بیعت نہیں کی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ دریافت کر لیجئے، جبراً ہم سے بیعت لی گئی ہے۔ تو چنانچہ وہاں کے جو قاضی تھے اس قاضی کو وہاں مدینہ منورہ بھیج دیا گیا تحقیق حال کے لیے کہ واقعی معاملہ کیا ہے۔ تحقیق حال کے لیے جب قاضی آئے حنیف مدینہ منورہ، اور وہاں پر مسجد نبوی میں جمعہ کے دن انہوں نے بآواز بلند یہ کی کہ میں بصرہ سے آیا ہوں، بصرہ میں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال ہو جائے، اسی لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ سے کیا جو حضرت علی بن ابی طالب کی جو بیعت لی گئی کیا وہ جبراً لی گئی یا ان لوگوں نے خوشی کے ساتھ کیا؟ معاملہ یہ طے پایا تھا کہ اگر جبراً لی گئی ہو تو وہاں کے جو عثمان جو وہاں کے گورنر ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سے دستبردار ہو کر واپس آ جائے، اور اگر انہوں نے برضا و رغبت اگر یہ بیعت کی ہو تو پھر یہ تمام کے تمام لوگ واپس ہو جائیں گے۔ لیکن باوجود اس کے حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عثمان سے کہا اگر جبراً بھی ان سے بیعت لی گئی ہو تو وہ اتفاق امت کے لیے لی گئی ہے، تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں لی گئی۔ آپ ان سے یہ بات بتلا دیجئے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے قاضی سے یہ کہلوا بھیجا، لیکن جب مسجد نبوی میں اعلان ہوا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ ہاں یہ بیعت جبراً لی گئی، تو اس وقت ہوا یہ کہ حضرت اسامہ پہ لوگ ٹوٹ پڑے، قتل کیے جاتے اس انداز سے ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے اور دوسرے صحابہ نے بیچ میں آ کر ان کو تھوڑا سا بچا لیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے۔ تو چنانچہ وہاں سے قاضی واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ان سے جو بیعت لی گئی تھی وہ بیعت مروت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے خنقاہ نام کے ایک شخص کو جو بڑے سپہ سالاری کے فرائض جنگوں میں انجام دے چکے حضرت عمر کے زمانے میں، جب ان کو بھیج دیا گیا تو انہوں نے وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے حضرت دونوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتلایا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ خنقاہ نے کہا کہ بھئی آپ بصرہ آ گئے، ایک کم 600 آدمی کو 599 آدمیوں کو آپ نے قتل کیا صرف اس شبہ پر کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ کیا حضرت علی بن ابی طالب یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کے اندر کسی قسم کی صلح صفائی ہو جائے اور تمام کے تمام لوگ جو حقیقت میں مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے؟ آپ لوگ بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ بٹاتے، امت کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، یہ بات کسی قسم کی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل بالکل غلط ہے۔ آپ جب ایک ایسے شخص کو جو ذی اثر ہے قید کرنے کے لیے گئے تو 6000 آدمی جب اس کی تائید میں آ گئے تو آپ لوگ اس کو گرفتار نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ تمام لوگ مجمع کثیر ان کے ساتھ تھا، اسی لیے آپ ان کو کر نہ پائے، اور آج یہ معاملہ آپ کر بیٹھے ہیں کہ جنگ و جدال کی نوبت آ گئی ہے۔ کہا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے کہ آپ کی باتوں میں ملت کے لیے دردمندی ہے۔ اگر یہی خیالات ہمارے بھائی حضرت علی بن ابی طالب کے ہیں تو ہم کو تمام باتیں منظور ہیں۔ اور پھر حضرت علی بن ابی طالب جاتے ہوئے راستے میں آپ نے یہ کہا اگر کوئی شخص حضرت عثمان غنی کے گھر کے محاصرے میں یا ان کے شہید کرنے میں اگر شامل ہو تو ہمارے ساتھ نہ چلے۔ بہت سارے لوگ وہاں سے جدا ہو گئے، لیکن عبداللہ بن سبا کے وہ ساتھی، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ اگر مل جائیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اس انداز سے ان لوگوں نے پھر ایک جنگ و جدال کا تمام منصوبہ بتاتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تمام چلتے رہے، اور آخر کار وہ موقع آ گیا جب جنگ جمل جو شروع ہو گئی اس انداز سے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عمار بن یاسر کو اور حضرت حسین بن علی کو آپ نے بھیجا کوفہ، جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری جہاں پر گورنر بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس وقت منبر پر چڑھتے ہوئے انہوں نے یہ تقریر کی کہ اے وہ لوگوں، فساد کا زمانہ آ گیا ہے، اگر جو آدمی اپنے مقام پر اگر بیٹھا رہا تو چلنے والے سے زیادہ اچھا ہے، اور بیٹھنے والے سے زیادہ اچھا وہ لیٹنے والا ہے جو ان تمام معاملوں سے اپنے آپ کو تمام جدا کر لیں۔ اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ اتر جائیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن اور عمار نے تمام لوگوں کو راغب کرتے ہوئے کہا آج موقع اس بات کا ہے کہ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی اور میری ماں ہے، اور ایک طرف حضرت علی ابن ابی طالب ہیں جن کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا ہے۔ آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے، حق کیا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ تو کوفے والے 10,000 کے لشکر میں
10,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا حضرت علی بن ابی طالب کا ساتھ دینے کے لیے، اور جنگ جمل اس انداز سے واقع ہو گئی۔ اور جنگ جمل میں جب یہ لوگ تمام صف بندی کر رہے تھے تو عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے تمام شب خون مارا دونوں طرف۔ یہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب کی بات کو پسے پل ڈالتے ہوئے اپنے دل اور اپنی مرضی سے تمام کام کرنے والے ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کے لوگوں نے کہا جس جنگ کے اندر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شریک ہوں وہ بغیر جنگ و جدال کو واپس کیسے جائیں گے، اس لیے تمام جنگ چھڑ گئی اس انداز سے۔ لیکن فرقہ پرست لوگ وہ فرقہ سباہی کہ لوگ تمام کے تمام یہ شب خون مارے، لیکن دونوں غلط فہمی میں صبح میں جنگ باقی ہوئی، یعنی 35 ہجری میں یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ شروع ہوئی تو اس انداز سے کہ بی بی محترمہ ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تمام اپنے فوجوں کو تمام بڑھا رہی تھی، فوجوں کی صف بندی ہو گئی، حضرت زبیر حضرت طلحہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب یہاں سے اپنے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے دونوں کے بیچ میں اپنے گھوڑے کو آپ نے ٹھہرا کیا، اور اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام سے مخاطب ہو کر حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ اے زبیر کیا وہ بات یاد ہے، آپ اور میں دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اللہ کے نبی صاحب نے پوچھا اے زبیر کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا ہاں میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تم ان کے خلاف میں لڑو گے تو اس وقت تم حق پر نہیں ہوں گے، کیا وہ بات تمہیں یاد ہے؟ حضرت علی نے یہ بات یاد دلا دی اور اپنے گھوڑے کو پلٹاتے ہوئے اپنی صف میں واپس آ گئے۔ حضرت زبیر نے آواز دی اے علی اب یہ تلوار آپ کے خلاف میں نہیں اٹھے گی، تم نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برس پہلے آپ نے کہی تھی، اور میں اب آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس انداز سے جب حضرت زبیر اور صفوں سے نکل گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے باپ کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا ابا جان کیا حضرت علی ابن ابی طالب کی فوجوں سے آپ لرز گئے؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا زبیر لرزنے کے لیے نہیں، لیکن حضرت علی نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا، وہ بات مجھے اب یاد آ گئی، اب یہ تلوار حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف میں نہیں اٹھے گی۔ اس انداز سے جب حضرت زبیر وہاں سے نکل گئے اور نکلنے کے بعد عمر بن جرموز نام کا ایک شخص آپ کے ساتھ ہو گیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو تو پناہ دی، لیکن جب حضرت زبیر نماز کے لیے آپ سجدہ ریز تھے، عمر بن جرموز نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ کو شہید کر دیا، آپ کے سر کو لیا ہوا حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو بتلایا گیا کہ ابن صفیہ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب کی زبان سے نکلا ابن صفیہ کے شہید کرنے والے کو جہنم کی بشارت دو، اس لیے کہ ایسے بہادر اور شجاع انسان پر یہ کمبخت کیسے کامیاب ہو گیا۔ وہ انعام کی غرض سے آنے والا عمر بن جرموس اس سر کو لیا ہوا رکھا ہوا یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ انعام کی غرض سے تو آیا تھا، جہنم کی بشارت کیے ہوئے جا رہا ہوں۔ اس انداز سے حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور بڑے شجاع اور بڑے بہادر جن کو حواری رسول کہتے تھے، آج درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو بڑا خلق ہوا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ مروان بن حکم کے کہنے سے ایک زہر آلود خنجر یعنی ایک نیزہ آپ کے پیر میں، آپ کے گھٹنے میں پیوست کیا گیا، جسم سے سارا خون بہ گیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی اس جنگ کے اندر تمام شہید ہو گئے، آپ کو بھی تمام دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد بی بی محترمہ وہ تمام جنگ کے اندر اپنے تمام سپاہیوں کو آگے بڑھاتی رہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے دیکھا، کہا کہ قبیلہ بنو ذبح کے لوگ اس اونٹ کے تمام حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب تک یہ اونٹ بیٹھے گا نہیں اس وقت تک جنگ کا پاسا نہیں پلٹے گا۔ چنانچہ تمام لوگ اس اونٹ کے اوپر حملہ کرنے لگے، لیکن قبیلہ ذبح کے لوگ اپنے آپ کو قربان کرتے رہے، لیکن اس اونٹ کو بچاتے رہے۔ آخر کار اس اونٹ کو بٹھا دیا گیا، یعنی اس پر ایسے حملہ کیا گیا کہ وہ جب کجاوا گرنے لگا تو اس وقت جب کجاوا گرنے لگا تو حضرت محمد بن ابی بکر اپنی بہن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کجاوے میں تھی بچانے کے لیے جب اپنے ہاتھ انہوں نے بڑھائے تو اس وقت ہوا یہ کہ آپ نے کہا یہ کس کمبخت کے ہاتھ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، محمد بن ابی بکر ہوں، تو آپ نے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے آ کر کہا اے میری ماں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی حضرت علی بن ابی طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، باوجود یہ کہ جنگ میں ناکامی ہوئی ان کو اور 13,000 مسلمان کلمہ گو دونوں طرف سے شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن و امام حسین کو ساتھ دے کر آپ نے ان کو بڑے احترام کے ساتھ اور خود بہت دیر تک بہت دور تک
آپ کا ساتھ دیتے ہوئے چلے اور اس کے بعد ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ایسی ہوگی جو جنگ کے لیے نکلے گی تو خواب کے کتے اس پر بھونکیں گے، اور چنانچہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جب آ رہا تھا، خواب کے کتے بھونکنے لگے تو بی بی محترمہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے نام بدل کر ان سے کہا، اور اس کے بعد یہ تمام قافلہ آگے تمام چلتا رہا اور یہ جنگ کی صورت اس انداز سے اختیار کر گئے، اور اس کے بعد 13,000 مسلمانوں کا قتل ہوا۔ اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی جنگ جمل کا واقعہ آتا، ظہور بھی ذکر ہوتا تو اس وقت ایسے روتی کہ آپ کی دونی بھیگ جاتی اور یہ کہتی کہ کاش آج سے 20 سال پہلے میں بوسیدہ ہو گئی ہوتی تو اس سے زیادہ اچھا ہوتا، نہ جنگ جمل ہوتی، نہ 13,000 مسلمانوں کا خون اور قتل ہوتا۔ اس انداز سے بات تعصب زندگی بھر آپ کو رہا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے تعلق سے آپ نے جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس وقت روتے ہوئے بہت زیادہ تعریفی الفاظ حضرت علی بن ابی طالب کے تعلق سے آپ نے کہے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب نے باوجود اس کے کہ وہ جنگ و جدال کے لیے نکلی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی قسم کے کوئی لب کشائی ان کے خلاف میں آپ نے نہیں کی، بلکہ وہ احترام جو ایک ماں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے۔ اب حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا حضرت معاویہ سے بیعت لینے کا۔ حضرت معاویہ کے پاس حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے قاصد کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر بیعت کر لیجئے، تو حضرت معاویہ نے بہت خاموشی کے ساتھ یعنی کسی قسم کا جواب دیے بغیر ایک معنی خیز ہنسی کے ساتھ خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت معاویہ نے کام یہ کیا کہ ابن اسود کو ایک تحریر اس انداز سے دیتے ہوئے بھیج دی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے معاویہ از معاویہ بالی، اور اس کے نیچے اپنا مہر لگا دیا اور پورا مضمون کسی قسم کا کوئی لکھا بغیر سادے ایک پرچے پر لکھ کر اس انداز سے بھیج دیا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا گیا یعنی 1 ربیع الاول 36 ہجری کو جب یہ آدمی مدینہ منورہ آیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ اس انداز سے پکڑا جائے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ کی کوئی تحریر آئی ہوئی ہے، اور جب حضرت علی بن ابی طالب تک یہ تحریر پہنچا دی گئی تو حضرت علی نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے، تو اس شخص نے یہ کہا کہ اب حضرت نائلہ کے وہ انگلیاں جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے یہ انگلیاں تمام ممبر پر رکھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ حضرت عثمان غنی کا وہ کرتا بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے، خون آلود کرتا رکھا گیا ہے، 60,000 آدمی ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ماتم کر رہے ہیں اور اس بات کے لیے کہ وہ بدلہ لیں گے اس بات کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ سے، اور اگر آپ اس قاتلوں میں شریک اگر نہیں ہیں تب بھی آپ نے ان تمام مجرموں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سلوک تو نہیں کیا، اس لیے آپ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہے۔ اس انداز سے حضرت معاویہ کے آدمی نے جب یہ بات بتلا دی اور معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے صرف ایک راستہ تھا، وہ راستہ تھا جنگ و جدال کا۔ اس لیے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے جب ان کو معزول کیا اور جب اپنے آدمی کو انہوں نے وہاں بھیج دیا تو ان کے راستے کو روکتے ہوئے حضرت معاویہ کے آدمیوں نے واپس بھیج دیا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ حضرت عثمان کی طرف سے اگر بھیجے گئے ہیں تو ہم کو منظور ہے، اور اگر حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بھیجے گئے ہیں تو ہم کو اس انداز سے منظور نہیں۔ حضرت خیس بن سعد بن ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر بھیجا گیا تو مصر کے اندر 3 آدمی آ گئے، 3 فرقے ہو گئے، ایک تو وہ جو حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا، ایک تو وہ جو حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لینے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ بالکل خاموشی اختیار کی۔ یعنی ان لوگوں کو جو مراحل سے گزرنا پڑا ان تمام لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب چاہتے یہ تھے کہ حضرت عثمان غنی کے تمام گورنروں کو آپ معطل کر کے نئے قسم کے گورنروں کو وہاں پر انتخاب کریں تاکہ حکومت کی یا خلیفہ کی مکمل طور پر رہبری ہو سکے اور مکمل طور پر ان کا تمام کام انجام دیا جا سکے۔ لیکن اس معاملے کے اندر کسی قسم کا آگے بڑھنے کے بجائے ان لوگوں نے جو رخلے ڈالے اور اس کے بعد جب جنگ کا معاملہ ہی جب آ گیا تو حضرت علی بن ابی طالب کو مجبوراً مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ ادھر حضرت معاویہ نے باوجود یہ کہ تمام مسلمان بیعت کر چکے اور اس کے باوجود صرف یہ کہتے ہوئے کہ میں چونکہ حضرت عثمان کا قریبی رشتہ دار ہوں اور بات بہتر یہ ہے کہ مجھے قصاص کے پوچھنے کا حق ہے، اور اس لیے کہ حضرت عثمان کے خونیوں سے بدلہ نہیں لیا گیا اسی لیے تمام بیعت کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ دراصل بات دوستو یہ تھی حضرت معاویہ کا
جو معاملہ شام میں تھا، دمشق میں تھا، وہ معاملہ بڑا طاقتور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں آپ وہاں کے تمام گورنر رہے اور 20 سال تک آپ نے گورنری کی، اور گورنر کے اندر بڑی داد و دہیش دیتے رہے۔ تمام جو لوگ آ جاتے ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتے کہ مت پوچھیے آپ۔ جو مدینہ منورہ سے آ جاتا، جو مکے سے آ جاتا، جو قریشی ہوتا، جو قریشی نہ بھی ہوتا، تو حضرت معاویہ ان کے ساتھ بڑا تعاون کرتے اور اپنی فوج کو خوش رکھنے کے لیے مکمل طور پر کام کرتے۔ اور ان کے دست راست حضرت عمر بن عاص تھے جو فاتح مصر تھے۔ اس انداز سے حضرت معاویہ کا جو معاملہ ہوا، حضرت عمر بن عاص کے بیان کے مطابق حضرت عمر بن عاص نے دیکھا کہ جب جنگ کے اوپر لوگ آ گئے اور آمادہ ہو گئے جنگ کے لیے، حضرت علی بن ابی طالب نے بھی دیکھا کیا آپ کو کس انداز سے کام کیا جائے۔ تو یہ جنگ کے جو تمام تفصیلی واقعات ہیں انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر 80,000 سے زیادہ مسلمان دونوں طرف سے کلمہ گو شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب کے 5.25 سالہ دور خلافت میں ایک بہت المیہ ہے جو آپس میں مسلمان کلمہ گو لڑ رہے ہیں، اور رات میں جب جنگ ختم ہو جاتی تو سب مل بیٹھتے دونوں فریقین ایک دوسرے سے، حضرت معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے اور حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھتے، اور صاف طور پر یہ کہتے کہ نماز کا مزہ حضرت علی کے پیچھے اور کھانے کا مزہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری اپنی ملت کے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ عمل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے، اور انشاءاللہ المستعان سے تمام تفصیلات میں آئندہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔